السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ اس دین میں ویسے ہی ہے جیسے کہ جب کوئی پریسٹ، جب مسلمان قوم جب سرکش ہو جاتی ہے تو تب کیا کیا جائے۔ ایسے تو جتنی بھی قوم ہے اس پہ رسول بھیجا جاتا ہے، نبی بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ لوگ مسلمان ہوتے نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب نبی رسول بھیجے جاتے ہیں تو ان کے ماننے والے مسلمس ہوتے ہیں، یا کم سے کم دعویٰ کرتے کہ وہ مسلمس ہوتے ہیں، اور نہ ماننے والے کافر ہوتے ہیں، تو کافروں کو مٹا دیا جاتا ہے زمین سے اور مومنوں کو جو ہے رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان قوم جو ہے وہ سرکش ہوتی ہے تب کیا کیا جاتا ہے، تب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اور عیسیٰ علیہ السلام یا جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ جو آلریڈی جو جوز تھے، دے ور دا چوزن پیپل، بنی اسرائیل ور دا چوزن پیپل، اور پھر انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے دین کو ڈوگما بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے دین کو ہی ڈوگما بنا دیا تو اب نیا شریعت دے کے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کیونکہ جو شریعت آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ نے ڈوگما بنا دیا، اپنے کنوینئنس کے حساب سے آپ نے اس کو پریکٹس کیا، اس کے انٹرپریٹیشن کو ایک دم فکس کر دیا کہ ہم جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہی تم کو ماننا ہے، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تمہاری تکفیر کریں گے۔ یہی جوز آف بنی اسرائیل کا یہی تھا۔ تو وہی چیز آ کے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ جو آپ لاز کو فالو کر رہے ہو میں اس کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں، I have not come not to destroy the law but to fulfill، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے وزڈم سکھائی، ٹھیک ہے، کہ اس لا کا وزڈم کیا ہے، تم غلط اپلائی کر رہے ہو، اپلیکیشن غلط ہے تمہارا، انٹرپریٹیشن غلط ہے تمہارا لا کا۔ سو اٹ کمس ڈاؤن آل ٹو دا انٹرپریٹیشن، ٹو دا وزڈم، کہ شریعت آپ کو جو بھی ہو ملی ہو، لیکن اگر آپ وزڈم اس سے ہٹا دو گے، اگر آپ علم اور اخلاق اس سے ہٹا دو گے اور اس کو آئسولیٹ کر کے جو ہے انٹرپریٹ کرو گے تو ڈوگما پروڈیوس ہوتا ہے، ایکسٹریمزم پروڈیوس ہوتا ہے، ٹیررزم پروڈیوس ہوتا ہے، عورتوں کے خلاف جو ہے ایسے قوانین ایجاد کیے جاتے ہیں جیسے حلالہ اور پتہ نہیں کیا کیا، جس کا کوئی وجود جو اسلام میں ہے نہیں۔ تو جو کرنٹ امہ جو ہے نا وہ لوگ شریعت کے اوپر تو فوکس کر رہی ہے، شریعہ وی نیڈ ٹو یو نو انجوائن دا شریعہ، وی نیڈ ٹو فورس اپون ادر پیپل، حالانکہ فورس اپون وہ لوگ بولتے نہیں ہیں، وی نیڈ ٹو اسٹیبلش دا شریعہ، یہ چیز بولتے ہیں، لیکن وزڈم ہی بھول جاتے ہیں نا، شریعت کا جو وزڈم ہے اسی کو یہ لوگ سب سے زیادہ بھول جاتے ہیں۔ اور یہی ریزن ہے کہ ریلیجیس ڈوگما کریٹ ہوتا ہے، اور جب ریلیجیس ڈوگما کریٹ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو ریلیجن کے اوپر جو ہے سوال اٹھاتے ہیں، ان کے پھر جو میسنجر اور پروفٹ جو اس ریلیجن میں آیا تھا اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے، ریلیجیس ڈوگما اینڈس ان آئدر ایکسٹریمزم اور ایتھیزم، دیٹس، کیونکہ اور ایتھیسٹ بھی اگر آپ دیکھیے گا تو وہ ریلیجیس ڈوگما کو ہی جو ہے کرٹیسائز کر رہے ہیں ریلیجن بول کے، وہ بولتے ہیں کہ ریلیجن کے وجہ سے ہی ریلیجیس ڈوگما ہے۔ اٹس لائک سیئنگ کہ میرج کے وجہ سے ہی ڈیورس ہے، اگر میرج ہوتا نہیں تو ڈیورس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اٹس لائک سیئنگ کہ واٹر پلیوشن ہے، واٹر ہے تو واٹر پلیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ نے واٹر کو بلیم نہیں کرنا ہے، آپ نے پلیوشن کو بلیم کرنا ہے، اور اس پلیوشن کو اس واٹر سے ہٹا کے فلٹر کرنا ہے۔ تو دین میں جو بدعتیں، اور بدعت صرف صوفیانہ نہیں ہوتی ہے، سلفیت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے سلف کو فالو کریں گے، تو یہ خود جو ہے اپنے آپ میں ایک بدعت ہے، خود جو ہے قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ وہ بولتے ہیں جب بھی ان سے بولا جاتا ہے کہ جو وحی کی گئی ہے اس کو فالو کرو، تو یہ بولتے ہیں کہ ہم وہی فالو کریں گے جو ہمارے باپ دادا فالو کرتے ہیں۔ تو بھائی جب تم وہی کر رہے ہو تو تم میں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تم سلف کے فہم سے پڑھو گا، اور سلف کا فہم ہوتا کیا ہے؟ سلف کا فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی حیثیت، اتھارٹی ہمیشہ قرآن ہے، آپ نے اٹھا کے اس اتھارٹی کو سلف کے پاس دے دیا، ٹھیک ہے، تو آپ اب سلف کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سمپل سی بات ہے، اگر آپ قرآن کو اتھارٹی مانتے ہو اور قرآن کی بات ہی کرتے ہو تو آپ اللہ کو اتھارٹی مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اور اگر آپ قرآن کو جو سلف کے تھرو پڑھتے ہو تو آپ اتھارٹی جو ہے، لاسٹ اتھارٹی آپ نے سلف کو دے دیا، تو آپ عبادت بھی اب سلف کی کرتے ہو، ٹھیک
ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ بول دے گا تو تم سمجھو کیسے؟ بھائی قرآن میرے لیے نازل ہوئی ہے، میرے ہدایت کے لیے نازل ہوئی، تو میں ہی نہ سمجھوں گا. اور قرآن بار بار بولتا ہے فلا تاکلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ وہ قرآن نے تو یہ نہیں کہا ہے نا کیا تم سلف کا فہم اختیار نہیں کرتے؟ قرآن یہ بولتا ہے فلا تاکلون کہ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، بار بار بولتا ہے. سمن بکمن عمیون کس کو بولتا ہے؟ کافروں کو بولتا ہے. تو قرآن کے حساب سے مومن جو ہے اپنا عقل استعمال کرتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اپنا عقل استعمال نہیں کرتا ہے. آپ سورہ انفال میں یہ پڑھ لیجئے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتا ہے کہ سب سے بدترین جانور وہ ہے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اور دوسرے بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ سب سے بدترین جانور وہ ہے جو کافر ہے. تو کافر بائی ڈیفینیشن وہ سمون بکمن عمیون کا کیا مطلب ہے؟ ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ. کہ جہنم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کثیرن من الجن والانس، کہ ہم نے کئی تعداد میں کتنے ہی سارے جنوں انسوں کو جہنم کے لیے بلایا. پھر وجہ بھی بتائی کیوں بھائی جہنم کے لیے کیوں بنایا؟ کیونکہ بس آنکھ تھے لیکن وہ دیکھتے تھے، کان تھے لیکن وہ سنتے نہیں تھے، دل تھے لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے. ذالک ہم انعام بل ہم اضل، وہ چوپائے تھے اور بلکہ ان سے بھی بدتر تھے. تو اگر سلف کا فہمی فالو کرنا ہے تو آنکھ، ناک اور دل کیوں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ٹھیک ہے. پھر سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہتا ہے کہ جب جہنمیوں پہنچ جائیں گے تو وہ ان سے پوچھا جائے گا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر جو ہے ہم لوگ سنتے اور سمجھتے تو ہم لوگ جہنم کے لیے نہیں جاتے. کیونکہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا؟ بولے ہاں آیا، کالو بلا. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ اس کو جھٹلا دیا. کیوں جھٹلا دیا؟ عقل سے جھٹلایا نہیں، عقل سے جھٹلایا. ایروگنس تھا کہ میں نہیں مانوں گا اس کی بات صحیح بھی ہو تبھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا. تو یہ ایروگنس جو ہے نا، ابلیس اور آدم کا فرق ہے. دونوں ڈس اوبے کیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، دونوں ڈس اوبے کیے تھے. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ابلیس کے اندر ایروگنس تھا اور آدم کے اندر ریپینٹنس تھا، ہیوملٹی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے آدم کو معاف کر دیا اور ابلیس کو جو ہے رجیم کرتے اور بولے یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ تکبر تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. تم اگر غلطی کر کے معافی مانگ لو تو وہ اٹس گڈ، اٹس ویری گڈ. غلطی تم کرو گے، ٹھیک ہے، معافی مانگ لینا، ہمبل بن جاتا. مسلم تو ہم کو لگتا ہے سینونیمس ہے ہیوملٹی کا. ٹھیک ہے. کہ آپ کو مسلم بننا ہے تو آپ کو ہمبل بننا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از دا ریزن وائی آئی ایم اگینسٹ مولویزم، اور کیوں میں ان لوگوں کے خلاف اتنا بولتا ہوں.